کو یہ سمجھایا جا رہا ہے مختلف طریقے سے کہ وقف عبادت نہیں ہے، وقف قرآن میں نہیں ہے، وقف حدیث میں نہیں ہے۔ یہ بات ہم لوگوں کو مختلف طریقے سے سمجھائی جا رہی ہے۔ اصل میں اسلام کا جو پورا ڈیزائن ہے، جس طرح اسلام چیزوں کو دیکھتا ہے، جس طرح وہ مالی مساوات تیار کرتا ہے، اس میں جب آپ دیکھنا شروع کریں گے تو ایک کے بعد ایک ترغیب دی گئی ہے کہ جو پیسے سے مضبوط ہیں وہ جو پیسے سے مضبوط نہیں ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو زکوٰۃ کا سسٹم دیا گیا، ہم لوگوں کو صدقے کا سسٹم دیا گیا، اور صدقے میں کئی صدقہ دیا گیا۔ اس میں سے ایک صدقہ مسکرانا بھی ہے، اس میں سے ایک صدقہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانا بھی ہے، اس میں سے ایک صدقہ اہلیہ کو کھانا کھلانا بھی ہے، اور اس میں سے ایک صدقہ خود کو کھانا بھی ہے، خود کو کھانا بھی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو کھانا کھلاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے میرے بھائی، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے مختلف صدقات ہم لوگوں کو دیے گئے اور مختلف قسم کے سسٹم بنایا گیا، مثلا کفارے کا سسٹم ہے، فدیہ کا سسٹم ہے، عطیات کا سسٹم ہے، ہدیے کا سسٹم ہے، نفقہ کا سسٹم ہے، جس سے مالی مساوات پیدا ہوتی ہیں سوسائٹی میں۔ ٹھیک اسی طریقے سے وقف ہے۔ وقف کے بارے میں جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لفظ وقف قرآن میں نہیں ہے، یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے کہ لفظ نماز قرآن میں نہیں۔ نماز قرآن میں نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے قرآن میں ہے یا نہیں؟ نماز ہے، وَأَقِیمُوا النماز، صلاح، صلاح ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز نہیں ہے، صلاح ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک اسی طریقے سے لفظ انار نہیں ہے، کیا ہے؟ رمان ہے۔ تو کوئی کہے کہ انار نہیں ہے قرآن میں، بیوقوفی والی بات ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کئی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن میں وقف کے لیے، اس میں سے انفاق ایک لفظ ہے، اس میں سے صدقہ ایک لفظ ہے، جو آیت ہے اس میں استعمال کیا ہے تصدقہ، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے لفظ تصدقہ کا استعمال اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح ایک صدقہ ہے مسکرانا، ایک صدقہ ہے کھانا کھلانا، ایک صدقہ ہے خود کھانا، ٹھیک اسی طریقے سے مختلف قسم کا صدقہ وقف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کے ساتھ 3 شرط لگا دی اور حدیث میں ہی لگا دی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اس کو بیچا نہیں جا سکے گا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اس میں وراثت قائم نہیں ہوگی۔ تیسری شرط کیا ہے؟ اس کو تحفے میں نہیں دیا جا سکے گا، یعنی کہ وہ زمین، وہ جائیداد، وہ مال جو آپ نے وقف کر دیا وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں چلا گیا۔ اب یہ ملکیت اللہ کی ہو گئی، اب آپ اس میں اپنے وارث کو کوئی اختیار نہیں دے سکتے، اب آپ اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے، ہے نا؟ اور آپ اس کو کسی کو تحفتاً بھی اب نہیں دے سکتے، اب یہ آپ کے اختیار کے باہر کی چیز ہو گئی ہے۔ یہ ہے وقف، اور یہ بات قرآن میں بھی جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ کچھ لوگ بار بار ٹی وی پہ آ کر کے، جن کا نام مسلمانی ٹائپ کا ہے، وہ لوگ بار بار ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، وقف جو ہے وہ حدیث میں نہیں ہے۔ انہوں نے غالباً قرآن نہیں پڑھا ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے، انہوں نے غالباً قرآن اور حدیث نہیں پڑھا ہے، اس لیے وہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ اگر پڑھتے تو ایسی بات نہیں کرتے، یا کسی عالم سے پوچھ لیتے تو ایسی بات نہیں کرتے۔ اب وقف جو ہے میں نے اس کی تعریف آپ کے سامنے رکھ دی کہ جب انسان وقف کرتا ہے تو وہ معاہدہ کرتا ہے اللہ کے ساتھ، یا اللہ میں آپ کی رضا کی خاطر اپنی اس جائیداد کو، اپنے اس مال کو، اپنے اس باغ کو، اپنے اس گھر کو وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ صدقہ یعنی وقف کر رہا ہو، اس کو وہ کہتا ہے کہ اللہ میں اس کو آپ کی ملکیت میں دے رہا ہوں تاکہ آپ مجھ سے راضی رہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد وہ اس سے اپنے تمام اختیارات سے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں نہ اس کی وراثت جاری ہو سکے گی، یعنی کہ اس کے بچے اس زمین کو، اس جائیداد کو، اس مال کو کلیم نہیں کر سکتے، حرام، ختم، بات ختم، ٹھیک ہے نا؟ وہ کلیم نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد اس زمین کو، اس گھر کو، اس جائیداد کو، اس مال کو تحفے میں نہیں دیا جا سکتا، یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس میں جو چیز باقی رہتی ہے وہ اس کا نفع ہے۔ اب یہ جو نفع آئے گا وہ شخص جو وقف کر رہا ہے، یعنی کہ واقف، وقف کرنے والا کیا ہوا؟ واقف۔ واقف کیا کرتا ہے؟ واقف ایک منشا قائم کرتا ہے،
وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے نزدیک سب سے اچھا ثواب اس کو کیسے ملے گا. ہر انسان سمجھتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو وہ اچھا کر رہا ہے، مختلف کر رہا ہے. مثلا کسی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کو چڑیا کو دانہ کھلانا ہے، چڑیا کو دانہ کھلانا ہے، اور اس نے اپنی جائیداد وقف کر دی کہ اس جائیداد سے جو نفع آئے گا، اس جائیداد سے جو نفع آئے گا اسے چڑیا کو کھانا کھلایا جائے گا. یہ ہے منشا. کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اس جائیداد سے جو نفع آئے گا اس سے یتیموں کی دیکھ ریکھ ہوگی. کسی نے کہہ دیا اس جائیداد سے جو نفع آئے گا اس سے مسلمان بچوں کو اسکالرشپ دی جائے گی، اس سے جو نفع آئے گا اس سے بوڑھے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں. ہر حلال کام میں سے کوئی ایک کام وہ اپنے لیے پسند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ والا کام اس سے ہوگا. ہر حلال کام میں سے کوئی ایک کام وہ پسند کر لیتا ہے جس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں گے. یقیناً یہ بات ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حرام کی منشا نہیں کی جا سکتی، وہ قابل قبول نہیں ہے. مثلاً تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ ہم شراب کی فیکٹری لگائیں گے اور اس فیکٹری سے جو فائدہ ہوگا اس فائدے سے یتیم کو پالیں گے. نہیں، یہ نہیں ہوتا. اسلام میں حرام کے ذریعے حلال نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کا خیال رکھیے. چوری کر کے غریب کو نہیں دیا جا سکتا. یہ جو فینٹاسٹیکل چیزیں ہم لوگ کے ذہن میں چلتی رہتی ہیں، خاص کر کے پرانے زمانے میں جو گبر سنگھ وغیرہ ٹائپ کے لوگ ہوا کرتے تھے، جو ڈکیت لوگ کہ لوگ وہ امیر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور غریب لوگوں کو دے رہے ہیں. اسلام سے ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کام کا وہ نہیں کیا جا سکتا کہ غلط کام کی منشا نہیں کی جا سکتی اسلام میں. تو یہ وہ وقف ہے جو کیا جائے گا. اب وقف ایک دفعہ جب ہو گیا تو وہ ابد تک کے لیے، آخرت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے. اس چیز کو سپریم کورٹ نے کہا ہے، اور آپ کو یاد کرنا ہے یہ جملہ. سپریم کورٹ نے کہا ہے ونس اے وقف آلویز اے وقف. ٹھیک ہے نا؟ کہیے ونس اے وقف آلویز اے وقف. ایک دفعہ جو وقف ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے وقف رہے گا. یہ بہت ہی اہم انڈرسٹینڈنگ ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے آتی ہے، جو قانونی لڑائی لڑنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ونس اے وقف آلویز اے وقف. اچھا، اس میں ایک فکر رہ گئی تھی. اگر کوئی ایسی منشا کر لی جائے جس کو پورا نہ کیا جا سکے تو پھر کیا ہوگا؟ مثلا ایک صاحب نے سیریا میں کئی 100 سال پہلے جب چائنا کی پتلی والی پلیٹ جو ہوتی تھی بہت قیمتی والی، وہ وہاں کے مطعم میں چلا کرتی تھی، یعنی وہاں کے ریسٹورنٹ میں چلا کرتی تھی. تو ریسٹورنٹ میں وہ چائنا کی پلیٹ ہوا کرتی تھی بہت قیمتی، اور وہاں بچے کام کیا کرتے تھے. کئی 100 سال پہلے کی بات ہے. اور وہ ان کے ہاتھ سے گر جائے اور ٹوٹ جائے فوراً. تو اس پہ جو ہے تادیبی کارروائی ہوتی تھی، یعنی بچوں کو مارا پیٹا جاتا رہا ہوگا اور یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہوگا. تو ایک شخص نے یہ وقف کیا کہ اس پورے علاقے میں اگر کسی بھی ریسٹورنٹ چلانے والے کے ہاں کوئی بھی کام کر رہا ہو، کوئی بچہ کام کر رہا ہو، اس کے ہاتھ سے اگر پلیٹ ٹوٹ کے گر جائے تو بچے کو نہ مارا جائے. اس وقف سے جو نفع آ رہا ہے اس سے چائنا کی وہ پلیٹ وہ خرید لے. سوچئے لوگوں نے کیسا کیسا وقف کیا ہوا ہے. سوچئے لوگوں نے کیسا کیسا وقف کیا ہے. لیکن اب کیا ہوگا؟ اب تو چائنا کی پلیٹ میں کوئی نہیں، نہ ٹوٹ رہی ہے وہ، نہ کوئی مار رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہ ٹوٹ رہی ہے نہ کوئی مار رہا ہے. تو واقف کی منشا کو حاصل کرنا مستحیل ہو گیا، یعنی امپاسبل ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ منشا تو بدلی نہیں جا سکتی. ایسے میں اب یہاں پر عمارت کی ضرورت پڑتی ہے اور یہاں پہ قاضی کی ضرورت پڑتی ہے. امیر کے حکم سے قاضی، اس علاقے کا قاضی، اس کی منشا کو تبدیل کر سکتا ہے، یعنی اس سے قریب تر جو چیز ہوگی اس منشا میں اس کو تبدیل کر سکتا ہے. اور یہ حق سینٹر کی حکومت کا نہیں ہے، یہ حق اسٹیٹ کی حکومت کا نہیں ہے، یہ حق قاضی صاحب کا ہے. قاضی صاحب کریں گے امیر کی اجازت کے بعد. اس لیے عمارت کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. ٹھیک، آگے بڑھتے